بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، قسط نمبر 5، اسباق تاریخ۔ گزشتہ اقوام کے حالات میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ کی نافرمانی پر مصر رہنے والی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ گزشتہ قوموں کے مستند حالات زیادہ تر قرآن مجید یا احادیث نبویہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تبھی وہ کسی کتاب کو پڑھے اور کسی دستگاہ سے تعلیم حاصل کیے بغیر ان قوموں کی تاریخ اتنی وضاحت سے بیان کر گئے۔ جب کوئی قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو اور پیغمبروں کی تعلیمات پر اپنی عقل کو ترجیح دیتی ہو تو بدترین گمراہی کا شکار ہو کر رہتی ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انبیاء کرام اور گزشتہ قوموں کے حالات میں مشکلات اور آزمائشوں کی ان تمام صورتوں اور احوال کے لیے رہنمائی مل جاتی ہے جن سے کسی داعی یا مصلح کو کبھی سابقہ پڑ سکتا ہے۔ اگر داعی اپنی قوم میں تنہا ہو، پوری قوم جاہل، بت پرست اور مشرک ہو، طویل عرصے تک کوشش کر کے بھی کوئی ثمرہ برآمد نہ ہو رہا ہو تو اسے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں رہنمائی ملے گی۔ اگر قوم قوت، توانائی، طاقت، صنعت و حرفت اور سائنسی ترقی پر غرور کی وجہ سے پیام حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہو تو حضرت ہود علیہ السلام کے حالات سے حوصلہ ملے گا۔ اگر لوگ زراعت، باغبانی اور عمارتوں کی تعمیر میں غیر معمولی مہارت پر نازاں ہوں تو ایسے معاشرے میں کام کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کے حالات دیکھیے۔ اگر لوگ مشرک، بت پرست، ستارہ پرست اور بدعقیدہ ہیں اور انہیں سمجھانے کے لیے آپ اکیلے ہیں، دعوت حق دیتے ہوئے ظالم و جابر حکام سے پالا پڑنے کا بھی خطرہ ہے، تو ایسے میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نگاہ ڈالیے۔ اگر آپ اہل حق کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے بزرگوں کے ورثے کو سینے سے لگانے اور ان کے کہنے پر راہ خدا میں قربانی دینے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جذبے کا ثبوت دیجیے۔ اگر معاشرہ بدعنوانی، فریب دہی، بدامنی، لوٹ مار اور لاقانونیت کا شکار ہو تو ایسے لوگوں میں کام کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی حالات پر غور کریں۔ اگر اپنوں کے فریب اور اپنوں سے جدائی کا غم سہنا پڑے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے صبر اور امید کا ثبوت دیں۔ اقارب کی بے وفائی سے سابقہ پڑے، دوست نما دشمنوں کی سازشوں کے باعث جیل خانے کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اپنے لیے نمونہ تلاش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے، آپ کے حاسدوں اور بدخواہوں کو سرنگو کر دے تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جو کلمہ گو ہے مگر خود کو خدا کہلانے والے بادشاہوں کی غلامی میں جکڑا ہوا ہے تو پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے حوصلے کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اگر اللہ نے کفار سے جہاد کرنے کا موقع دیا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہمت کا مظاہرہ کریں اور عدل و انصاف کی مثال بن جانے والی حکومت کے ذریعے اللہ کا دین پھیلائیے۔ اگر اللہ نے موروثی حکومت و سیادت بخشی ہے تو آل داؤد کی طرح ہر گھڑی اس کے شکر گزار رہیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حکومت طاقت کو اللہ کے دین کی اشاعت اور بندوں کی خدمت میں صرف کیجیے۔ اگر کوئی خوش قسمت انسان علم اور روحانیت سے بھرپور گھرانے میں پیدا ہوا ہے مگر معاشرہ کلمہ گو ہونے کے باوجود بداعمالیوں اور اعتقادی خرابیوں کی وجہ سے اقوام عالم کا غلام ہے تو پھر قوم کی اصلاح کے لیے حضرت زکریہ، حضرت مریم، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگیوں اور ان کے صبر اور استقامت کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کسی سے بھی اپنے دین کی حفاظت، اشاعت اور سربلندی کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ کو غرور پسند نہیں۔ بنی اسرائیل نے خاندانی نخوت کا مظاہرہ کیا اور راہ حق سے سرتابی کی، ان کی بزرگی دھری کی دھری رہ گئی۔ اللہ نے ان کی جگہ بنی اسماعیل کو دنیا کی قیادت کے لیے چن لیا۔ ظلم اور جہالت کی شب کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن صبح ہوتی ہے اور ہدایت کا نور پھیل کر رہتا ہے۔
تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آج کے دور میں گزرے ہوئے لوگوں کی ہم عصری کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔